بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے خاص اور اسپیشل پروگرام اسلام اور صحابہ کے عنوان کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جس طریقے سے اس کے پہلے کے ایپیسوڈ میں، یعنی یہ ہمارے ایپیسوڈز 5 ایپیسوڈز ہیں، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس کے پہلے ایپیسوڈ میں جس طریقے سے جو گفتگو بیان فرمائی مولانا فیض عباس صاحب نے، اس میں یقیناً آپ نے جس طریقے سے جو باتیں تھیں وہ ملاحظہ فرمائی ہوں گی، اور ان پر یقیناً عمل بھی کیا ہوگا کہ جو صحیح بات ہے اس بات کو جاننا، اور جتنی غلط باتیں ہیں ان غلط باتوں سے دور رہنا۔ یعنی صحابہ کرام جو بھی رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور جن پر ہمارا بھی اور آپ کا بھی سب کا ایک، ہم یوں چاہے کہیں، ایک ہمارا ایک عقیدہ بنا ہے کہ ہاں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بھی تھے، یعنی ان کی رحلت کے بعد کب تک یہ زمانہ اور آگے تک چلتا رہا، یا صحابیت اور کتنے آگے زمانے تک رہی، کون کون ایسے صحابہ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ اسی طرح کے بہت سارے سوالات لے کر ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، لیکن آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان مولانا فیض عباس صاحب کا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم بات کریں، یہ ہمارا پہلا سوال رہے گا کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے سلسلے سے، کہ آپ لوگوں کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کتنے وقت تک رہا؟ احسنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ جیسا آپ کا سوال ہے کہ اصحاب کا زمانہ کتنی مدت تک رہا، تو عام طور پر جو کتنے برس تک رہا، عام طور پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں صحابیت کو لے کر یا ان کے احوال اور حالات کو لے کر، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سن 100 ہجری تک، یعنی پیغمبر اسلام کی رحلت کے تقریباً 90 برس کے بعد تک ایسے افراد موجود تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو نہ صرف یہ کہ دیکھا تھا بلکہ ان سے ملاقات کی تھی، ان سے قرآنی آیات سیکھی تھیں، ان کا ساتھ دیا تھا جنگوں میں، اور پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تو ان کے جانے کے بعد پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ ماشاءاللہ۔ اگر ایسے افراد کو آپ دیکھیں گے تو بہت سے افراد آپ کو کوفے میں ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ کوفے کے آخری صحابی فلاں ہیں۔ آپ جب مدینہ کی بات کریں گے تو مدینہ میں ایک دوسرا نام نظر آئے گا، بصرے میں ایک دوسرا نام نظر آئے گا۔ آخری صحابی کی جو ہم اگر بات کریں کہ وہ کب دنیا سے گیا ہے، تو وہ سن 100 ہجری میں پیغمبر اسلام کے آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے گئے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہر کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ کون سے صحابی ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور وہ کب اس دنیا سے ان کا گزر ہوا، اور کس بنیاد پر ہم ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کو لے کر جو بات ہوتی ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بعض صحابہ نے 100 سال قمری تک زندگی گزاری ہے۔ اس بنا پر رحلت پیغمبر سے لے کر پہلے قرن کے آخر تک کے زمانے کو صحابہ کا زمانہ سمجھا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ نام میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن ابی اوفا، یہ آخری صحابی ہیں، یا اوفی، یہ آخری صحابی ہیں جو 86 ہجری قمری کو کوفے میں فوت ہوئے، اور مدینہ میں فوت ہونے والے آخری صحابی کا نام ہے سہل بن سعد ساعدی، جو زندگی کے 100 سال مکمل کرنے کے بعد سن 91 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ بصرے کی میں نے جیسا کہا تھا کہ بصرے میں اگر ہم بات کریں کہ آخری صحابی کب تک موجود ہے، تو انس بن مالک ہیں جو 91 یا 93 ہجری قمری میں فوت ہوئے، اور شام میں فوت ہونے والے آخری صحابی عبداللہ بن یسر ہیں جو 88 ہجری قمری میں فوت ہوئے۔ رسول اللہ کو دیکھنے والے اگر بات کی جائے کہ جس نے دیکھا ہو صرف ایک مرتبہ، اس کا اگر تذکرہ کیا جائے تو پیغمبر کو دیکھنے والے جن کو ہم صحابی کہہ سکتے ہیں وہ عامر بن واصلہ ہیں، جو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کی فوج میں پرچمدار تھے، اور 100 قمری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے 91 برس کے بعد تک ایسے افراد دکھائی دیں گے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہو۔ اگر صحابی کی تعریف ہم صرف وہی لیتے ہیں کہ جس نے صرف دیکھا ہو اور مسلمان دنیا سے گیا ہو وہ صحابی ہے، تو سن 100 ہجری میں یہ آخری صحابی اس دنیا سے گئے، وگرنہ ہر شہر میں آپ کو ایک الگ نام دکھائی دے گا۔ بہت اچھی بات۔ آغا، آپ نے جتنے بھی صحابہ کرام کے جو بھی نام لیے، وہ اس میں اگر ہم یوں دیکھیں جو سب سے پہلے صحابی جو رہے ہیں آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے بارے میں ہم چاہیں گے تھوڑا سا بیان فرمائیں، وہ کون تھے؟
پیغمبر اسلام کے پہلے صحابی؟ جی جی پیغمبر اسلام کے دیکھیے اب اس میں پھر وہی ایک جواب پہلے میں دینا چاہوں گا کہ کس کی تعریف کی بنیاد پر پہلے صحابی، یعنی اگر ہم عقیدہ تشیع کی بات کریں کہ ہمارے یہاں جس کو صحابی کہا جاتا ہے تو پہلی صحابیہ ہم جن کو کہیں گے وہ بی بی خدیجہ بنت خویلد ہیں، جو پیغمبر اسلام کی زوجہ کریمہ ہیں، کہ جو پیغمبر کی رازدار بھی ہیں۔ اور اگر مردوں میں بات کی جائے کہ کون سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے اوپر اپنے ایمان کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ہماری تعریف کے مطابق تو صحابی یا صحابیات میں پہلا نام بی بی خدیجہ کا ہے اور دوسرا نام مولا کائنات کا ہے۔ اور ہمارا صرف عقیدہ تشیع کی ہم بات نہ کریں بلکہ عالم اسلام کا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان لانے والا ہے تو خواتین میں بی بی خدیجہ بنت خویلد ہیں جو آپ کی زوجہ ہیں۔ اور اگر مردوں کی بات کی جائے اگرچہ اب اس میں بعد میں بہت سے نقطے لگائے گئے کہ صاحب مولا کائنات حضرت علی چونکہ بچے تھے لہٰذا مردوں میں فلاں اور عورتوں میں فلاں، لیکن جب بات سابقون الاولون کی آئے گی کہ سب سے پہلے مرد اور عورت کون ہے جو پیغمبر اسلام کے لیے اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے آگے بڑھے تو بی بی خدیجہ کا نام لیا جائے گا اور مولا کائنات کا نام لیا جائے گا کہ یہ وہ دو افراد ہیں کہ پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے تو بس یہی دونوں تھے جو پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ بہت سی داستان ہمارے سامنے، اور بی بی خدیجہ کا اگر ہم تذکرہ کریں جیسا آپ نے کہا کہ پہلے صحابی کی کچھ بات کی جائے تو بی بی خدیجہ وہ ہیں کہ جس نے حقیقی معنی میں پیغمبر اسلام کے اوپر نہ صرف یہ کہ اپنا ایمان ظاہر کیا بلکہ اپنے وجود کو پیغمبر اسلام کے اوپر قربان کر دیا۔ ملیکۃ العرب ہیں بی بی، یعنی پورے عرب میں ان کا سکہ چلتا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو ان کے گھر سے وابستہ ہیں، جن کے کھانے ان کے گھر سے جاتے ہیں، جن کے پہننے کے کپڑے ان کے گھر سے جاتے ہیں، مگر بی بی نے پوری دولت پیغمبر اسلام کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کر دی۔ اور یہی وہ ملیکۃ العرب ہے جو شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے چبا رہی ہے اور اس بنیاد پر اس دنیا سے جاتی ہیں۔ جناب خدیجہ کے جو اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑی مظلومانہ تاریخ آپ کو دکھائی دے گی، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو صبح شام سب سلام کرتے تھے آ کر، جس کے سب قصیدے پڑھا کرتے تھے، اس بی بی کو اسی شہر کے اندر شہر بدر کیا جا رہا ہے، اس سے تعلقات ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس پہ عام الحزن کا تذکرہ ہے۔ یہ عام الحزن وہ ہے کہ جس سال بی بی اس دنیا سے گئی ہیں، جس سال حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ اس دنیا سے گئیں اس سال کو عام الحزن کہا گیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ شیب ابی طالب جب بائیکاٹ ہوا ہے 3-3.5 برس کے لیے پیغمبر اسلام کا، صرف اس بنیاد پر کہ یہ لا الہ الا اللہ کیوں کہلواتے ہیں۔ اس میں جناب ابو طالب بھی ساتھ میں تھے؟ حضرت ابو طالب یقیناً ساتھ میں تھے، اس لیے کہ اگر ابو طالب مکے میں پیغمبر اسلام کی پشت پناہی ایک پل کے لیے بھی چھوڑ دیتے تو یہ کفار قریش پیغمبر اسلام کو ایک سانس کا موقع نہیں دیتے کہ وہ مکے میں حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو طالب مسلسل پشت پناہ نظر آتے ہیں اور یہی ان کے مومن اور بلکہ یہ کہا جائے کل ایمان کے باپ ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کا ایمان نہ ہوتا پیغمبر پر تو کبھی بھی پیغمبر کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتے جیسے حضرت ابو طالب نے دیا ہے۔ اس لیے کہ عرب کے اندر رشتوں کی بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں تھی، یعنی اس لیے حضرت ابو طالب صرف پیغمبر اسلام کی مدد نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے بھتیجے ہیں، نہیں، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسا بھتیجا ہے، یہ فخر کائنات ہے، یہ اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر آیا۔ لہٰذا وہ 3.5 برس کا عرصہ ہے جس میں حضرت ابو طالب نے کفالت کی ہے، باقاعدہ طور پر پشت پناہی کی ہے، دشمنوں سے مورچے لیے ہیں۔ یہاں پہ تو اگر ہم دیکھیں ایک صحابیت اور جڑ رہی ہے جناب ابو طالب۔ بالکل بہترین نقطے کی طرف آپ نے متوجہ کیا کہ حضرت ابو طالب بھی صحابیوں کے سردار کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے دیکھا، خود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے علی اس کی طرح سے رکوع اور سجود کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے بچوں کو حکم دیا جو اور دوسرے بیٹے ہیں جن میں جعفر ہیں یا جو دوسرے اور بیٹے ہیں آپ کے، ان سے کہا کہ جاؤ اور اپنے چچا کی مدد کرو۔ تو یہ جو داستان ملتی ہے، جو واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے یہ بات تو ثابت ہے کہ پہلے صحابی کا سرٹیفکیٹ اگر ملے گا تو وہ حضرت علی کو ہی ملے گا، پہلی صحابیہ کا سرٹیفکیٹ ملے گا تو وہ جناب خدیجہ کو۔ لیکن حضرت ابو طالب نہ صرف یہ کہ صحابی پیغمبر ہیں بلکہ مربی پیغمبر ہیں، یعنی صرف پیغمبر کے صحابی نہیں بلکہ وہ یعنی اس رسالت کو بچانے والے ہیں اور رسالت کی تربیت کرنے والے ہیں۔ ان کا درجہ اس صحابیت سے بہت بڑا ہے،
اسی لیے پیغمبر اسلام کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ کبارنا و صغارنا سوا، ہمارے بڑے، پیغمبر نے فرمایا ہمارے بڑے اور ہمارے چھوٹے سب برابر ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر کے چھوٹے جب ہم بات کریں گے اس میں مولا کائنات ہوں گے، بی بی فاطمہ الزہرا ہوں گی، اس میں حسنین کریمین ہوں گے، لیکن پیغمبر کے بڑوں کی جب بات کریں گے تو اس میں حضرت ابو طالب آئیں گے، اس میں حضرت عبد المطلب آئیں گے، اس میں حضرت عبداللہ آئیں گے۔ تو یہ سب کے سب برابر ہیں، یعنی پیغمبر اسلام نے حضرت ابو طالب کی منزلت کو بھی لوگوں کے سامنے اشکار کیا۔ اس کو اگر تعصب کا چشمہ ہٹا کر دیکھا جائے گا تو حضرت ابو طالب ستارے کی طرح سے جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پہلی صحابیہ بی بی خدیجہ ہیں اور پہلے صحابی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ محمد والے محمد، بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام آ جائے اور وہ پروان چڑھا رہے ہیں نبوت کو، امامت کو، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، جو فاسق و فاجر ٹائپ کے لوگ ہیں، جن سے میرے خیال سے آتنکواد شروع ہوا، جہاں سے آتنکوادی گتیویدیاں شروع ہوئیں، یہ اس طریقے کے لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں یہیں پر مجھے یاد آ گیا، بالکل ایسے ہی ایک پاکستان کے کسی چینل پر ڈیبیٹ چل رہی تھی، البتہ سوال پوچھنے والے بھی ہمارے مسلک سے نہیں تھے، جواب دینے والے بھی ہمارے مسلک سے نہیں تھے، اور سوال مگر محب اہل بیت تھے، اور سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت ابو طالب سے دشمنی کا سبب کیا ہے؟ تو جواب دینے والے مفتی کہتے ہیں کہ وہ علی کے باپ تھے۔ اس ایک جملے کے اندر ایک پوری تاریخ پوشیدہ ہے کہ حضرت ابو طالب سے دشمنی کا صرف اور صرف جو سبب نکل کر آتا ہے وہ یہی کہ وہ علی کے باپ تھے، اور علی وہ ہیں کہ جنہوں نے کفار کو، مشرکین کو، فاسقین کو ان کے چہروں سے نقاب ہٹائی ہے اور ان کو قتل کیا ہے اللہ کے لیے، البتہ اپنے لیے نہیں، پروردگار کے لیے۔ تو وہ جو دشمنی حضرت علی کے ساتھ تھی وہ دشمنی علی سے تو نہیں نبھا سکتے تھے، لہٰذا حضرت ابو طالب کی طرف وہ دشمنی گئی۔ بہت اچھی بات، ہمارا پہلو کہیں اور نہ چلا جائے، تو بس آخری سوال ہمارا آپ سے یہی رہے گا کہ صحابیت پر کچھ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ہم چاہیں گے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ارشاد فرما دیں۔ میں ضرور اس کے بارے میں بات کروں گا۔ بات اگر کی جائے کہ صحابہ کے بارے میں کب سے لکھنا شروع کیا گیا، تو پہلی ہی صدی میں، یعنی پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے گئے ہیں اس کے فوراً بعد ان کے متعلق افراد نے لکھنا شروع کیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، کس سن میں ایمان لائے، ان کا خاتمہ کیسے ہوا۔ یہ تاریخ نگاری پہلی صدی میں شروع ہو گئی تھی، اور اس کی ضرورت اس لیے ہو گئی تھی کہ کیونکہ جب اگر آپ پیغمبر کے فوراً بعد دیکھیں تو تقریباً 100 برس کا ایک زمانہ ہے جو منع تدوین حدیث کا زمانہ کہلاتا ہے۔ البتہ یہ خود بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو میں پیش کروں گا، کہ حکومت نے، پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تو حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ کوئی پیغمبر کی حدیث کو بیان نہیں کرے گا 100 برس تک۔ آپ سوچیں یہ کتنا ظلم ہے کہ 100 برس تک مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے درمیان میں جب بیٹھیں تو کہیں قال رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے یہ کہا ہے۔ حکومت کی طرف سے سزا تھی کہ اگر کوئی کہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے، یعنی پیغمبر کی باتوں کو بتانا جرم تھا، سزائیں ہو جاتی تھیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ کیوں جرم تھا، اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں اسی کی بات نہ کریں، تو دلیل یہ دی جاتی تھی کہ صاحب اگر اس طرح سے ہر آدمی یہ بتانے لگتا کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے، پیغمبر نے یہ کہا ہے، پیغمبر نے یہ کہا، تو پھر قرآن کریم کی اہمیت نہیں رہ جاتی اور ہر آدمی اپنی مرضی سے یہ کہنے لگتا کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے۔ اس بہانے سے پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو 100 برس تک چھپایا گیا، اور 100 برس کے بعد جب یہ اجازت ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی احادیث کو بیان کیا جائے، تو بہت سے ایسے جھوٹے مؤرخ اور جھوٹے راوی جن کو یہ موقع ملا کہ چونکہ 100 برس کا زمانہ ہو گیا ہے، اب کون بتائے گا، کون جھوٹا ثابت کرے گا کہ پیغمبر نے ایسا کہا یا نہیں، تو کچھ مفاد پرست افراد پیغمبر کی طرف باتوں کو منسوب کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے۔ چونکہ پیغمبر کو گئے ہوئے 100 برس کا زمانہ ہو گیا ہے، اہل بیت سے لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی صحیح میسج دے سکتا تھا تو وہ اہل بیت تھے کہ ان کے گھر کی بات تھی، وہ بتاتے کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا۔ پیغمبر کے گھر والوں کو بالکل درکنار کر دیا گیا۔ اب معاشرے کے اندر مسلم سماج میں کیا ہوا، بعض افراد نے کہنا شروع کیا پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر نے یہ کہا۔ تو اس دور میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کیا ہر انسان کی بات کو صرف اس لیے مان لیا جائے کہ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے پیغمبر نے کہا۔ تو وہیں سے شروع ہوئی صحابہ نگاری کہ دیکھے کہ کون صحابی کتنا معتبر ہے تاکہ اس کی بات کا اعتبار کیا جا سکے۔ لہٰذا پہلی صدی ہجری میں ہی اس طرح کی چیزوں کو لکھنا شروع ہوا۔ میرے پاس کافی چیزیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا۔ مثال کے طور پر ملتا ہے کہ اگر ہم اسماء رجال کی بات کریں، یہ خود موضوع ہے، اگر ہم جب بات کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کی تو علم رجال ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جس میں رجال یعنی رجل کی جمع ہے، پلیورل ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، انسان کو۔
کون سا انسان ایمان میں کتنا قوی ہے اور اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے، اور پھر اسماء رجال میں اس کا نام آتا ہے کہ یہ مستند ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ موثق ہیں، یہ غیر موثق ہیں، اور اس اعتبار سے اس کی شخصیت شناسی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے ہی دور میں شروع ہو گیا تھا اور آج تک جاری ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں۔ آج کے دور میں اگر میں بات کروں تو آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے جو سب سے بڑی کتاب اسماء رجال کے نام پر لکھی ہے، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا ذوق ہو تو اس کتاب کے اوپر نگاہ ڈالیں، اور بہت سے افراد آپ کو اس میں دکھائی دیں گے جن کے متعلق اس کتاب میں بات کی گئی ہے۔ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور بہت ہی بہترین جو آپ نے عام اور فہم زبان میں جو ہمارے خاص کر ویورز، خاص کر ناظرین جو ہیں، ان کو آپ نے جو میرے خیال سے جو چیزیں بتائی ہیں وہ یقیناً قابل غور بھی ہیں، قابل تعریف بھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، کیونکہ وائنڈ اپ کرنا ہوگا ایپیسوڈ کو۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ والا بھی ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ ضرور اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں۔ جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ صحابیت ایک بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ یہاں سے جو معرفت ہے وہ معصومین علیہ السلام کی ہو رہی ہے اور معرفت الہی ہو رہی ہے۔ جو صحیح صحابی تھا یا جو صحیح صحابی تھے یا جو ہیں، کیونکہ جو چاہنے والے ہیں معصومین علیہ السلام کے، وہ کبھی مرتے نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو ہمیں صحیح باتوں کی طرف غور و فکر کرنا ہوگی، تبھی ہم معرفت معصومین علیہ السلام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھتے رہیں چینل ون، میسج آف ہیومینٹی۔ شکریہ، خدا حافظ۔